پاکستان کی کرائم ہسٹری میں کچھ کیسز ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ شاید بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ کیسز ایک ایسا معمہ بن جاتے ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتا۔ آج ہم ایک ایسے ہی قتل کی بات کریں گے جس نے پولیس، میڈیا اور عوام سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک ایسی کہانی جو آج بھی اتنے سالوں بعد رازوں اور سازشوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کے مرکز میں ہے ایک بہت ہی امیر اور کامیاب بزنس مین، مطلب ایک ایسا شخص جس کے پاس بظاہر سب کچھ تھا، دولت، عزت، ایک پرفیکٹ لائف، سب کچھ تو تھا۔ اور ان کی لائف بظاہر بالکل پرسکون، کوئی بڑی دشمنی نہیں، کوئی پبلک میں جھگڑا نہیں، مطلب اپنی دنیا میں مگن ایک انسان۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے ایک کیسا طوفان چھپا ہوا تھا۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس پرسکون زندگی پر ایک خوفناک موت کا سایہ پڑا، اور یہ کوئی عام موت نہیں تھی۔ اس کے پیچھے چھپی تھی خوف، دھوکے اور ایک ایسی گہری سازش کی کہانی جس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں اس پراسرار قتل کی۔ یہ کیس ہے کراچی کے جانے مانے بزنس مین سلیم مرچنٹ کا، ایک ایسا معمہ جو آج بھی پاکستان کی کرائم ہسٹری کے سب سے آپ کہہ لیں پیچیدہ کیسز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سلیم مرچنٹ تھے کون؟ ان کی شخصیت میں ایسا کیا تھا جس نے اس قتل کو ایک ناقابل فہم پہیلی بنا دیا؟ دیکھیں، سلیم مرچنٹ کراچی کے ایک ٹاپ کے بزنس مین تھے۔ ان کا تعلق بھی ایک بہت انفلوئنشل فیملی سے تھا۔ کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، دور دور تک کوئی کھلی دشمنی کا نام و نشان نہیں۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایسے شخص کو آخر کیوں کوئی مارے گا؟ موٹیو کیا تھا؟ یہ بات ہے 2011 کی، کراچی کا ایک پوش علاقہ۔ سلیم مرچنٹ اپنے ہی گھر میں تھے، جسے وہ شاید دنیا کی سب سے محفوظ جگہ سمجھتے ہوں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہی رات ان کی زندگی کی آخری رات بننے والی ہے۔ اب جب پولیس کرائم سین پر پہنچی تو وہ خود حیران رہ گئی۔ گھر میں زبردستی گھسنے کا کوئی نشان تک نہیں تھا، سیکیورٹی سسٹم آن تھا، اور سب سے عجیب بات، گھر کی تمام قیمتی چیزیں، جولری، کیش، سب اپنی جگہ پر ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ تو یہ صاف تھا کہ یہ کوئی عام ڈکیتی کا کیس تو بالکل بھی نہیں تھا۔ تو پھر پولیس کے ذہن میں وہی دو بنیادی سوال آئے جو کسی کے بھی ذہن میں آتے۔ پہلا، اگر کوئی دروازہ نہیں توڑا گیا تو قاتل اندر آیا کیسے؟ اور دوسرا، اس سے بھی بڑا سوال کہ وہ اتنی صفائی سے واردات کرنے کے بعد بغیر کوئی ثبوت چھوڑے نکلا کیسے؟ اور جیسے جیسے پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن آگے بڑھائی، یہ پورا کیس ایک نیا اور کہیں زیادہ خطرناک موڑ لینے لگا۔ ہر نئی بات جو سامنے آ رہی تھی وہ کہانی کو سلجھانے کے بجائے اور زیادہ الجھا رہی تھی۔ شروع میں تو پولیس اسی ناممکن سے کرائم سین میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے شک کی سوئی گھوم کر ان لوگوں پر آ گئی جو سلیم مرچنٹ کے سب سے قریب تھے۔ اور پھر جب مالی معاملات اور ذاتی تعلقات کی تہیں کھلنا شروع ہوئیں تو ایک نئی ہی دنیا سامنے آئی۔ کروڑوں کی جائیداد کے جھگڑے، کچھ خفیہ ڈیلز، اور پھر لوگوں کے بیانات جو آپس میں مل ہی نہیں رہے تھے۔ بار بار کہانیاں بدلی جا رہی تھیں، جس نے پولیس کو اور بھی کنفیوز کر دیا تھا۔ ہر انکشاف پچھلے والے سے زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ اور ظاہر ہے اس کیس نے میڈیا میں تو جیسے آگ ہی لگا دی۔ ہر اخبار، ہر ٹی وی چینل، ہر جگہ بس یہی کیس چھایا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے کراچی کا سب سے پراسرار قتل کیس کا نام مل گیا، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ خیر، کئی مہینوں کی محنت اور تفتیش کے بعد آخرکار کچھ گرفتاریاں ہوئیں، لیکن یہاں ایک بڑا لیکن تھا۔ کیا اس سے کیس واقعی حل ہو گیا؟ سچ پوچھیں تو نہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ انصاف ادھورا رہ گیا، کیونکہ کئی بڑے سوال آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جیسے کہ پہلا سوال، کیا جن لوگوں کو پکڑا گیا وہی اصل مجرم تھے، یا وہ صرف پیادے تھے اور اصل کھلاڑی کوئی اور تھا جو اس پوری سازش کے پیچھے تھا اور کبھی سامنے ہی نہیں آیا؟ پھر یہ سوال بھی ہے کہ کیا اس پوری کہانی کے سارے کردار ہمارے سامنے آ گئے تھے، یا کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو ہمیشہ پردے کے پیچھے ہی رہ گئے اور قانون ان تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکا؟ اور شاید سب سے بڑا سوال، کیا کچھ راز، کچھ سچائیاں ہمیشہ کے لیے وقت کی دھول میں کہیں کھو گئیں؟ ایسی باتیں جن تک اب شاید کبھی کوئی پہنچ ہی نہ پائے۔
اور بس انہی سوالوں کی وجہ سے سلیم مرچنٹ کا قتل کیس آج بھی پاکستان کی کرائم ہسٹری میں ایک بڑا معمہ بنا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک قتل کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی پزل ہے جس کے کچھ بہت اہم ٹکڑے آج بھی مسنگ ہیں۔ شاید یہ کیس ہمیں ایک ہی بات سکھاتا ہے، اور وہ یہ کہ جرم صرف سنسان گلیوں میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سب سے بڑا خطرہ وہیں چھپا ہوتا ہے، جسے ہم اپنا سب سے محفوظ قلعہ سمجھتے ہیں۔